ہم تو یہ کہتے ہیں نا، روزہ گواہی دے گا، کہتے ہیں، نماز گواہی دے گی، قرآن کی تلاوت گواہی دے گی، شفیعاً بن جائے گی نا، شفیعاً لاصحابہ، یہ اپنے صاحب کی سفارش کریں گے کل حشر کے دن۔ اور جو حافظ قرآن پڑھے اور بندہ کھڑا ہو کے اس کو سنے تو وہ قرآن اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ ہم تراویح نہیں پڑھتے، اٹھ کے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے بڑا بوجھ بن گیا۔ تو جو شخص تراویح پڑھنے کو بوجھ سمجھتا ہے، قیام اللیل کو بوجھ سمجھتا ہے، یار پورا قرآن پورا سپارہ سننا پڑے گا، وہ اپنا مقام کہاں رکھے گا؟ جو آج اکتا رہا ہے تراویح پڑھنے سے، قیام اللیل سے، حافظ قرآن کا قرآن سننے سے، کل وہ جنت میں داخل ہو سکے گا؟ خود یہ فیصلہ کر لینا۔ کتنی مشکل بات ہے یہ، ذرا سوچنے والی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حافظ قرآن نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن سنا رہا ہے، رب کی کلام سنا رہا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہے، اور وہ کلام الہی تیرے کانوں تک جاتی، تجھے اکتاہٹ ہو جاتی ہے، تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ جب تو قرآن نہیں سن سکتا، اور پھر سب سے بڑی تیسری بات اہم ہے کہ حافظ قرآن سنا رہا ہے، جتنے لوگ قرآن سن رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر، ان کے اوپر حافظ گواہ بن رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات ایک اور میں آج آپ کو بڑا اہم مسئلہ بتا دوں۔ دو مسئلے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں جی بچہ نماز نہ پڑھائے، یہ بھی جاہلوں نے، جیسے کہتے ہیں نا زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی، یہ بھی ان لوگوں نے بات اڑائی ہے جنہوں نے مسجدوں سے باہر لوٹ مار کرنی تھی۔ میں جی ہاسپٹل بنا رہا ہوں، میں جی دسترخوان لگا رہا ہوں، میں جی یتیم پال رہا ہوں، میں جی یتیم کیا میت خانہ بنا رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، عقل والے لوگ ہو سارے، یہ ریاستیں اور مملکتیں اور حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ میتوں کو، لاوارث میتوں کو سنبھالنے کے لیے، لاوارث بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ تمہیں کس نے یہ ڈیوٹی لی؟ زکوٰۃ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ روڈوں پہ بستر لگا کے اور دسترخوان لگا کے روٹیاں کھلانے کے لیے تھوڑا ہی۔ زکوٰۃ تو ایسے پہنچائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ 4 تھال لگاتے ہیں، پیچھے بینر لگا دیتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہم نے ان کو کھانا کھلانا۔ بھائی تیری ڈیوٹی کس نے لگائی؟ یہ ریاست کی حکمرانوں کی ڈیوٹی ہے، یہ عمر فاروق کی ڈیوٹی ہے۔ اور مثال کس کی دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے یا فرات کے کنارے کوئی کتیا بھی پیاس سے مر گئی تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ تو ریاست کا حاکم تھا، تجھے کس نے حاکم بنایا؟ کبھی سوچا ہے یہ فراڈیے ہیں، یہ بہروپیے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بتاتا ہوں، دسترخوان لگ رہے ہیں، یہاں افطار ہو رہا ہے، وہاں افطار ہو رہا ہے۔ میں نے بھی ایک جگہ پہ افطار کیا، ابھی پچھلے سنوں لونڈی کرنگی میں جا کر افطار کرا رہے ہیں نا۔ مسجد کے علاوہ جو افطار کرا رہے ہیں گناہ گار ہیں۔ کیوں گناہ گار ہیں؟ جس شخص نے افطار کر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس کا اجر کائے کا؟ خرم بھائی چوک پہ تم نے افطاری کرائی، ادھر سے آیا رکشے والا، اس نے باکس اٹھایا، کھایا اور چل میرے بھائی، وہ کیا کہتے چل ملنگا چل، کوئی نماز نہیں۔ جو شخص افطار کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہے؟ جو شخص حافظ قرآن سنا رہا ہے اور اس کو سننے سے اکتا رہا ہے، اس سے کوئی بدبخت ہے؟ وہ ذرا سوچو، یہ دین اتنا وہ لاوارث دین نہیں تھا جیسے مولویوں نے بنا دیا ہے۔ جب اپنے فرقے نکالے ہیں تو دین کو لوگوں نے مذاق میں لے لیا، اور وہ بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ دین کو مذاق میں نہ لو۔ ہاں وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ رب العالمین اسی 70 نمبر آیت میں کہتے سورہ نام کی کہ اے نبی ان کمبختوں کو، بدبختوں کو چھوڑ دو جو دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو ولی اور شفیع بنے گا ہی نہیں، جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا۔ سحری کراتے ہیں جناب چوک پہ، افطاری کراتے ہیں چوک پہ، اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا نیک کام کر دیا۔ بھائی تجھے کس نے کہہ دیا یہ نیک کام ہے؟ نیک کام تو یہ ہے کہ یا تو گھر میں کر اور نماز پڑھ،
اپنے گھر میں لوگوں کو بلوا، وہاں افطاری کروا، اس کا اجر ہے، یا مسجد میں بلوا تاکہ افطاری کریں اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کریں۔ اور اگر گھر میں بھی نہیں بلایا، مسجد میں بھی نہیں بلایا، سڑک پہ بٹھا کے افطاری کرا دی، تو تجھے کس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ سڑک پہ چلنے والے سارے روزے دار ہیں؟